وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ، بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ اور بڑی پکارتے تھے۔ ان کی پکار میں ایک جذبہ تھا، ان کی پکار میں ایک شوق تھا، ایک جذبہ تھا، ایک رغبت تھی، اور خشیت کا پہلو بھی غالب تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور فرمایا وہ ہمارے سامنے خشوع کرنے والے تھے۔ خواتین و حضرات، معلوم ہوا کہ جو انسان، جو بندہ اللہ کے سامنے بندہ بن کے رہتا ہے، بندگی میں عبادت میں رغبت، خشیت اور شوق پیدا کر لیتا ہے، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کے بظاہر ناممکن کاموں کو بھی اپنی رحمت سے ممکن بنا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے ناممکن کاموں کو ممکن کروانے کے لیے ہمیں اپنی عبادت میں رغبت پیدا کرنی چاہیے، اپنی عبادت میں شوق پیدا کرنا چاہیے۔ آج کمی اس بات کی ہے، عبادت نظر آتی ہے لیکن عبادت میں شوق نظر نہیں آتا، عبادت میں رغبت نظر نہیں آتی، عبادت میں ایک ولولہ اور جذبہ نظر نہیں آتا۔ اور اندازہ فرمائیے، جناب علیہ الصلاۃ والسلام، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے جب اذیتیں دیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے میرے حبیب جب آپ کو فرصت ملے تو اللہ کی عبادت میں کمر بستہ ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنی اللہ کی طرف رغبت کیجئے، اپنے اللہ کی طرف اپنا دھیان کیجئے، اپنے اللہ کی طرف توجہ کیجئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے آخر الزمان حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے اللہ کی طرف رغبت کیجئے۔ تو خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ نصیحت فرمائی، یہ حکم ارشاد فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی کا مطالعہ فرمائیں کہ آپ کی زندگی میں کیسی رغبت نظر آتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن نسائی میں روایت موجود ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کیا، فافتتح سورۃ البقرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا، قیام میں اس کی قرات کو شروع فرمایا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، میں نے یہ دل میں سوچا یرقع عند المئہ، کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام 100 آیات پڑھنے کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام رکوع فرمائیں گے، لیکن حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں آپ نے 100 آیات پڑھنے کے بعد تلاوت کو جاری رکھا، میرے دل میں یہ خیال آیا ہو سکتا ہے یرقع عند المئتین، کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام 200 آیات پڑھ کے رکوع کریں گے، لیکن حضرت حذیفہ فرماتے ہیں آپ نے اپنی قرات کو جاری رکھا، قیام میں تلاوت کو جاری رکھا، حتیٰ کہ آپ نے سورہ بقرہ مکمل فرمائی، آل عمران مکمل فرمائی، آپ علیہ السلام نے سورہ نساء مکمل فرمائی۔ اور حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت اور قرات کا انداز یہ تھا، اذا مر بآیت رحمت سألها، واذا مر بآیت تعوذ تعوذ، واذا مر بسؤال سأل، واذا مر بآیت فیها تسبیح سبح، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے ہوئے جب رحمت والی آیات سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے، جب عذاب کی آیت سے گزرتے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے، اللہ کی تسبیح بیان فرماتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن مجید کی تلاوت کو ٹھہر ٹھہر کر کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں اسی طرح جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع فرمایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ خواتین و حضرات، جب عبادت میں اس قدر جذبہ، اس قدر رغبت اور شوق نصیب ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کو ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں، زندگی میں ایک ایسی خیر اللہ تعالی رکھ دیتے ہیں کہ جس کا ذائقہ اور شرینی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شوق۔ اور ایک حدیث میں وارد ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور قیام فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول آج رات کا لمبا حصہ آپ نے قیام فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انہا صلاۃ رغبت و رہبہ،
یہ رغبت اور رہبت کی نماز ہے، یہ رغبت اور خشیت کی نماز ہے۔ اس میں میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیے، اپنے اللہ سے میں نے چند مطالبے کیے۔ تو حضرات گرامی قدر، آئیے اپنا رخ اللہ کی طرف کریں، اپنا دھیان اللہ کی طرف کریں، اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں۔ دیکھیے ہماری توجہ دنیا کی طرف، دنیا کے معاملات کی طرف، دنیا کے دھندوں کی طرف ہے۔ جب ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوگی، ہماری رغبت عبادت کی طرف ہوگی، اور ہم شوق کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوجا کریں گے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ خواتین و حضرات، غور فرمائیے جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں کیسی رغبت ہے۔ آپ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، لمبی لمبی صورتیں قیام میں پڑھتے، نماز تہجد پڑھتے، صلاۃ فجر پڑھتے، نماز اشراق پڑھتے، صلاۃ الضحیٰ پڑھتے۔ جناب علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کے لیے تشریف لاتے، ظہر کی نماز پڑھاتے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں جناب علیہ الصلوۃ والسلام لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عصر، مغرب، عشاء اور پھر رات کو سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرماتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام سورہ سجدہ کی تلاوت فرماتے، سورہ ملک کی تلاوت فرماتے، اور جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار دعائیں منقول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے سامنے کیا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی دعاؤں کی طرف رغبت کریں، سجدوں کی طرف رغبت کریں، نماز کی طرف رغبت کریں، اور مکمل شوق کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رغبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا شوق وہ بڑھاپے میں بھی جوان تھا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کو نقل فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت کے ایام میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بار بار غشی کا عالم تھا، بے ہوشی کا عالم تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش آتا تو آپ سب سے پہلے حسن کا نہیں پوچھا کرتے تھے، جناب سید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں پوچھا کرتے تھے، اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں پوچھتے تھے، ازواج کا نہیں پوچھتے تھے، بلکہ آپ کو جب بھی فاقہ محسوس ہوتا آپ سب سے پہلے اپنے اصحاب سے یہی سوال کرتے، اپنی ازواج سے یہی سوال کرتے، اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کے ازواج بیان اللہ کے رسول وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ یا رسول اللہ کے رسول آپ کے صحابہ جو صفوں میں کھڑے آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ ہم يَنْتَظِرُونَكَ یا رسول اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اتنی بات سنی آپ پہ پھر غشی طاری ہو گئی۔ صحیح بخاری میں ہے 3 دفعہ یہ ماجرا پیش آیا، آپ بار بار یہی سوال کرتے، اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب یہی دیا جاتا، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ کے رسول آپ کے صحاب تو آپ کے منتظر ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑا سا فاقہ محسوس کیا آپ نے غسل کیا، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ روایت میں آتا ہے آپ چل رہے تھے وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں وہ زمین پر لکیریں بنا رہے تھے۔ یہ تھی رسول اللہ کی رغبت، یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ، یہ تھا جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا شوق۔ تو خواتین و حضرات دیکھیے، ہم بیماری تو درکنار، ہم صحت و سلامتی کے ایام میں کس طرح نماز کی بے قدری کرتے ہیں، کس طرح ہم تلاوت قرآن سے غفلت برتتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نور نہیں ہے، ہماری زندگی میں خیر نہیں ہے۔ تو آئیے، اگر ہم اپنی زندگی میں خیر کے پہلو کو غالب کرنا چاہتے ہیں